مسلسل محرم کی 11 تاریخ سے 1437 سن ہجرت اور ذکر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ قاصر ہے، زمانے میں کوئی دوسرا عباس دکھانے سے بڑے بہادر دکھائے تاریخ نے، سے بہادر تھے، بڑے اطاعت گزار دکھائے تاریخ نے، مگر اطاعت گزار تھے، کچھ بہادر تھے تو اطاعت گزار نہ تھے، کچھ اطاعت گزار تھے تو بہادر نہ تھے، اور کچھ دونوں تھے تو جانثار نہ تھے۔ صفات متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ صفات تاریخ میں عصمت کبریٰ میں یا تو مولائے کائنات میں دکھائی دیتی ہیں یا عصمت صغریٰ میں عباس علمدار میں دکھائی دیتی ہیں۔ صرف تلوار، صرف گھوڑا، صرف شجاعت، صرف میدان نہیں، عباس کا سجدہ، عباس کا مصلی، عباس کے روزے، عباس کا زہد، عباس کا علم، عباس کا تلاوت قرآن۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ مقام عباس کے حوالے سے؟ کیا الفاظ لائیں، کیسے بیان کریں؟ کوئی ترازو ہو، کوئی میزان بنے، کوئی معیار رکھا جائے تو عباس کو بیان تو کیا جائے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھ لیجیے پیچھے مڑ کر لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ روایت ہے، اللہ کا رسول کا فرمان ہے، احب اللہ من احب حسینہ۔ ترجمہ اس کا اپنے جوان دوستوں کے لیے، گرچہ علاقہ عرب ہے اور عرب علاقے والوں کے سامنے عربی کا ترجمہ کرنا ذرا سا مشکل ہوا کرتا، لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے مولائے مشکل کشا کے نام سے احب اللہ، اللہ محبت کرتا۔ کوئی ہے ایسا جو بتائے کہ اللہ بغض بھی رکھتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، وہ ایسا سراپا مخالق محبت ہے کہ محبت کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کو تولنے کے لیے اگر کوئی معیار، کوئی سانچہ، کوئی میزان بنے تو 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ رکھو تب خدا کی محبت کا میم سمجھ میں شاید تمہیں آ جائے۔ سب سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت اور ہے اور اس سے محبت اور ہے۔ احب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، من، ہر اس شخص سے۔ نہ لباس دیکھو، نہ وضع قطع کا انداز دیکھو، وہ تو رفتہ رفتہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں، وہ تو رفتہ رفتہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھو کہ معیار محبت پروردگار کیا ہے؟ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کر رہا ہو۔ اب ایک محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اب محبوب سبحانی یا یوں کہیے محبوب ربانی کون ہے؟
جو حسین سے محبت کر رہا ہو۔ مجھے تاریخ ڈھونڈ کر کوئی عاشق حسین بتائے جو عباس سے بڑا عاشق ہو۔ ڈھونڈے، تلاش کر۔ شاید انسان ختم تو ہو سکتا ہے، مگر تاریخ کائنات میں معصومین کی بات کو الگ کرتے ہوئے کوئی اور فرد عشق حسین کی منزل پر عباس جیسا نہیں مل سکتا۔ اب اگر یوں کہیے کہ مصطفیٰ کی محبت میں خدا نے علی کو بنا کے سانچہ توڑ دیا اور حسین کی محبت میں عباس کو بنا کے سانچہ توڑ دیا، نہ دوسرا علی ہے نہ کائنات میں دوسرا علی ہے۔ وہ جملہ سنیے گا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک مرحلے پر جب نثر سے بات مکمل نہ ہو تو خطیب بھی خطابت کا فن رکھنے کے باوجود اشعار کا سہارا لیا کرتا ہے۔ اگر نثر سے بات آسان نہ ہو سکے، اور واقعاً بعض صاحبان علم و ادب ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے حق ادا کر دیا، تو کبھی سمجھنے کے لیے اشعار بہت آسان دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو ایک تشبیہ دے رہا ہوں خالی۔ شاعر کہتا ہے کہ زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی، مگر زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہیں ملی۔ تو علی کے بعد ثانی علی عباس تو ملے، علی کے بعد ثانی علی عباس تو ملے، مگر عباس کے بعد ثانی عباس زمانے کو نہیں مل سکے۔ چلیے میری اور آپ کی کیا حیثیت۔ ایک جملہ جو کل بھی مجھ سے پوچھا گیا دروازے سے نکلتے نکلتے، اور غالباً یہ پچھلے سال کی تقریر میں آ چکا ہے، لیکن یہ خالی ایک جملہ دہرا رہا ہوں، خود اپنا ہی بیان کیا وہ جملہ کہ ساری دنیا، اب تو ماشاءاللہ کتنے سالوں سے معرفت امام پر عالم بعمل خطیب اعلیٰ کا عنوان سن رہے ہیں، اور معرفت امام کے باب میں تو بہت باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی۔ امام کی حیثیت، امام کا مقام کیا کہ ساری دنیا فدائے امام ہے، ساری دنیا قربانی امام ہو سکتی۔ جیسے ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، علی امام منستو، منم غلام علی۔ تو اب ہر زمانے کا علی، زمانے کا امام، سب قربان ہو جائے، سب قربان ہو زمانے کے امام پر۔ اور اگر عباس کے زمانے کا امام خود اپنے آپ کو عباس پہ قربان کر رہا ہو، اور یہ الفاظ امام نے کب ارشاد فرمائے؟ 9 محرم کو۔ محرم کی 9 تاریخ، اور 9 تاریخ کو جنگ واقع ہو جاتی۔ لشکر یزید نے پوری منصوبہ بندی 9 محرم کی تھی، اور 9 محرم کو لشکر یزید کے سپاہی امام کے خیام کی طرف بڑھے حملہ کرنے کے لیے، اور سرکار سید الشہداء نے اپنے خیمے کے اندر سے اپنے بھائی عباس سے ارشاد فرمائے، ارکب، سوار ہو جاؤ، بے نفسی انت یا اخی، تجھ پہ میری جان قربان ہو اے میرے بھائی، سوار ہو، جا کے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں۔ اگر سفارت حسین سمجھ میں آ جائے، اور وہ منصب ہے کہ جہاں امام نے عباس کو روانہ کیا، اور ایسا روانہ کیا جیسے وہ منظر یاد آتا ہے، کیا روانہ کیا تھا خیمے سے،
جبکہ خیمے پر آ کر نیزہ گاڑ کے کہا تھا کافر نے. وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور رسول خدا کا خیمہ ہے، وہ آنے والا کافر ہے، اور خیمہ پیغمبر کی بے ادبی کر کے کہتا ہے. جنگ خندق، جنگ احزاب، اور آ کے کہتا ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے پر آئے. اور پیغمبر نے روانہ کیا. بہت سارے اٹھے تھے نہیں، کہاں اٹھے تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے وہاں تو جو اٹھے ہوئے ہوں گے، ہوتا ہے نا غلطی سے مجھے کہیں دیکھ ہی نہ لیں، پھر شرما حضوری کچھ تو بولنا پڑے گا. تو غالباً جو اونچے قد کے رہے ہوں گے وہ اس دن نیچے قد کے ہوئے ہوں گے کہ سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ پیغمبر مجھے دیکھ لیں. اور جو چھوٹے قد کا تھا اس نے اپنے قد کو اتنا بڑا کیا کہ بڑے بڑوں کے قد پستہ دکھائی دیے. تو وہاں تو اللہ کے رسول نے ایک آپشن دیا تھا کہ ہے کوئی جو جائے اس کے مقابلے پر، مگر وہ شخصیت جو حسین منی و انا من الحسین کی منزل پر مثل مصطفیٰ ہے کربلا میں، مثل مصطفیٰ ہے کربلا میں. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مصطفیٰ کے زمانے میں حسین کو پہچانا مصطفیٰ سے، اور حسین کے زمانے میں مصطفیٰ کو پہچانا حسین سے. مثل مصطفیٰ ہے. مگر کیا کہنے، دونوں میں منیت کے اعتبار سے مساوات ہے، مگر اصحاب میں تفاوت ہے. اصحاب میں تفاوت ہے، اختلاف ہے. وہاں اصحاب کا معیار اور ہے، یہاں اصحاب کا معیار اور ہے. وہاں پوچھنا پڑ رہا ہے پیغمبر کو ہے کوئی جو جائے. یہاں نگاہ انتخاب ہے، یا یوں کہیے کہ تجربہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے حسین نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہے کوئی جو جائے باہر پوچھ کر آئے، کہ جانا تو اسی کو ہے جو علی کا بیٹا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ پیغمبر نے جب علی کو بھیجا تو تیار کر کے روانہ کیا، اور ایسے روانہ کیا کہ آپ کے جملے تا قیام قیامت تک مولائے کائنات کے فضائل کو بیان کرتے رہیں گے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور چونکہ اس نے واپس آنا ہے اور بعد میں رہنا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو جا رہا ہے تو جائے گا اس کے مقابلے میں میرا بھائی، میرا وصی، جانشین، خلیفہ ہوگا. اور یہاں کہ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، کس بات میں تم کم